علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ایک بہت ہی اہم واقعہ نظر کے سامنے سے گزرا، جی چاہا کہ آپ کے ساتھ بھی اس واقعے کو شیئر کیا جائے۔ کسی جگہ ایک مسجد کا تعمیری کام جاری تھا، کام اچھا خاصا ہو گیا، لیکن درمیان سے مالی تعاون لوگوں کا زیادہ دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے اور مال کی کمی کی وجہ سے کام رک گیا، موقوف ہو گیا۔ کافی دنوں تک کام موقوف رہا۔ مسجد کے ذمہ داران نے امام صاحب سے کہا کہ یہ جو ہمارے محلے کے نکڑ پر فلاں صاحب رہتے ہیں، جو بہت ہی کامیاب تاجر ہیں، لیکن مزاج کے اعتبار سے انتہائی غسیلے، گھمنڈی اور غرور اور نخوت آسمان پر چڑھی ہوئی ہے، اگر آپ ان کے ذریعے سے یا ان سے مسجد کے لیے تعاون حاصل کر لیں تو ہم آپ کے فن کا لوہا مان لیں۔ امام صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں اور کسی دن جا کر ان سے بات کروں گا۔ چنانچہ دوسرے دن امام صاحب ان تاجر صاحب کے گھر گئے، دروازے کو نوک کیا تو اندر سے تاجر صاحب نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی امام صاحب کو دیکھا تو تھوڑا سا چیب جبی ہو گئے اور کہا کہ فرمائیے امام صاحب کیسے آنا ہوا؟ امام صاحب نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے محلے کی مسجد کا تعمیری کام جاری ہے، الحمدللہ اچھا خاصا کام ہو چکا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ درمیان سے کام موقوف ہو گیا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا تعاون کر دیں تو انشاءاللہ وہ کام پورا ہو جائے گا۔ ان صاحب نے غصے کی نظروں سے امام صاحب کو دیکھا اور بڑے ہی غضبناک انداز میں کہا کہ دوسرے محلے کے اہل خیر حضرات مر گئے تھے جو آپ میرے پاس منہ اٹھا کر چلے آئے ہو، میرے پاس ان سب چیزوں کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ دیکھیں جناب، میں بڑی امید لے کر آپ کے پاس آیا تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے خالی ہاتھ روانہ نہیں کریں گے۔ ان صاحب نے دیکھا کہ امام صاحب ہٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ ہاتھ آگے کیجیے۔ امام صاحب نے ہاتھ آگے کیا تو ان صاحب نے امام صاحب کے ہاتھ پر تھوک دیا۔ امام صاحب نے مسکراتے ہوئے اس تھوک کے ہاتھ کو اپنے سینے پر مل لیا اور اس کے بعد ان تاجر صاحب کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ یہ تو ہدیہ آپ نے میرے لیے دیا، لیکن اب میں دوسرا ہاتھ آگے بڑھا رہا ہوں، اس پر اللہ کے واسطے اللہ کے لیے دے دیجیے۔ امام صاحب کا یہ کہنا تھا، نہ جانے ان کا یہ جملہ اس تاجر کے دل پر یا کہاں جا کر لگا کہ فوراً اس کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو گئے اور زبان کے اوپر استغفر اللہ جاری ہو گیا اور اس نے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اسی طرح چشم نم کے ساتھ انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب آپ اندر تشریف لائیں۔ اندر امام صاحب کو لے گئے، صوفے پر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ میں ابھی اندر سے آ رہا ہوں، اور جب باہر آئے تو ان کے ہاتھ میں چیک بک تھی اور آنے کے بعد کہا کہ امام صاحب فرمائیے کتنا اماؤنٹ آپ کو چاہیے؟ امام صاحب نے کہا کہ سر دست تو 3 لاکھ روپے آپ اگر دے دیں تو جو کام موقوف ہوا ہے وہ چالو ہو جائے گا، جاری ہو جائے گا۔ ان صاحب نے کہا کہ امام صاحب نہیں، سر دست کی بات مت کیجیے، بلکہ یہ بتائیے کہ جو پروجیکٹ ابھی مسجد کا چل رہا ہے اس بقیہ پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے آپ کو کتنا پیسہ چاہیے؟ امام صاحب نے کہا کہ شاید 8 لاکھ روپے اگر ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا مسجد کا پروجیکٹ پورا مکمل ہو جائے گا۔ ان صاحب نے 8 لاکھ روپے کا چیک بنایا، امام صاحب کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا کہ امام صاحب مجھے معاف کیجیے، آئندہ سے آپ اس مسجد کے لیے اب کوئی بھی جو ہے تعمیر کے حصول کے لیے، تعمیر کی مدد کے حصول کے لیے کوئی چندے کا اعلان نہیں کریں گے۔ اس مسجد کے لیے آج سے کوئی چندہ نہیں ہوگا۔ اب جب بھی اس مسجد کے لیے کسی طرح کی بھی کوئی ضرورت ہوگی آپ براہ راست بلا جھجک میرے پاس تشریف لائیں، انشاءاللہ اس مسجد کا پورا خرچ آج سے میں اٹھاؤں۔ دیکھا آپ نے، بات کرنے کا سلیقہ، ڈھنگ اور ڈھب اگر آ جائے تو بڑے سے بڑا فاسق، گنہگار اور مغرور بھی ہدایت پا جاتا ہے۔ امام صاحب کی مسکراہٹ
اور ان کا صبر کا مادہ اور اس کے ساتھ ان کے بات کرنے کا وہ سلیقہ کہ اس نے اس مغرور شخص کو ایک لمحے کے اندر رام کر دیا۔ صحیح ہے، زبان اچھی بھی ہے، بری بھی چیز ہے، اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو اس سے بہت سارے کام بہت اچھی طریقے سے انجام پا جاتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ طوطا مرچ کھا کر بھی میٹھا بولتا ہے، اور ہم انسان میٹھا کھا کر بھی تیز بولنے کے عادی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ہم سے دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔